تنخواہ پیسوں کو مہینے کی آخری تک بچانے کا نسخہ عربی سے ترجمہ شدہ۔ یہ واقعہ ایک سعودی نوجوان کا ہے۔ یہ اپنی زندگی سے مطمئن نہیں تھا۔ اس کی تنخواہ صرف 4000 ریال تھی۔ شادی شدہ ہونے کی وجہ سے اس کی اخراجات اس کی تنخواہ سے کہیں زیادہ تھے۔ مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی اس کی تنخواہ ختم ہو جاتی ہے اور اسے قرض لینا پڑتا ہے۔ یوں وہ آہستہ آہستہ قرضوں کی دلدل میں ڈوبتا جا رہا تھا اور اس کا یقین بنتا جا رہا تھا کہ اب اس کی زندگی اسی حال میں ہی گزرے گی۔ باوجود یہ کہ اس کی بیوی اس کی مالی حالات کا خیال کرتی ہے، لیکن قرضوں کے بوجھ میں تو سانس لینا بھی دشوار ہوتا ہے۔ ایک دن وہ اپنے دوستوں کی مجلس میں گیا۔ وہاں اس دن ایک ایسا دوست بھی موجود تھا جو صاحب رائے آدمی تھا، اور اس نوجوان کا کہنا تھا کہ میں اپنے اس دوست کے مشورے کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ کہنے لگا، میں نے اس باتوں باتوں میں اپنی کہانی کہہ سنائی اور اپنی مالی مشکلات اس کے سامنے رکھی۔ اس نے میری بات سنی اور کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ تم اپنی تنخواہ میں سے کچھ حصہ صدقے کے لیے مختص کرو۔ اس سعودی نوجوان نے حیرت سے کہا، جناب مجھے گھر کے خرچے پورے کرنے کے لیے قرضہ لینا پڑتا ہے اور آپ صدقہ نکالنے کا کہہ رہے ہیں۔ خیر میں نے گھر آ کر اپنی بیوی کو ساری بات بتائی تو بیوی کہنے لگی، تجربہ کرنے میں کیا حرج ہے، ہو سکتا ہے اللہ جل شانہ تم پر رزق کے دروازے کھول دے۔ کہتا ہے، میں نے ماہانہ 4000 ریال میں سے 30 ریال کے صدقے کے لیے مختص کرنے کا ارادہ کیا اور مہینے کے آخر میں اسے ادا کرنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ، قسم کھا کر کہتا ہوں میری تو حالت ہی بدل گئی۔ کہاں میں ہر وقت مالی ٹینشنوں میں اور سوچوں میں رہتا تھا اور کہاں اب میری زندگی گویا پھول ہو گئی تھی، ہلکی پھلکی آسان۔ قرضوں کے باوجود میں خود کو آزاد محسوس کرتا تھا۔ ایک ایسا ذہنی سکون تھا کہ کیا بتاؤں۔ پھر چند ماہ بعد میں نے اپنی زندگی کو سیٹ کرنا شروع کرا، اپنی تنخواہ کے حصوں میں تقسیم کرا اور یوں ایسی برکت ہوئی کہ جیسے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے حساب لگایا اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ کتنی مدت میں انشاءاللہ قرضوں کے بوجھ سے میری جان چھٹ جائے گی۔ پھر اللہ نے ایک اور راستہ کھولا اور میں نے اپنے ایک عزیز کے ساتھ اس کی پراپرٹی ڈیلنگ کے کام کا حصہ لینا شروع کرا۔ میں اسے گاہک لے کر دیتا اور اس پر مجھے مناسب پروفٹ حاصل ہوتا۔ الحمدللہ میں جب بھی کسی گاہک کے پاس جاتا ہوں مجھے کسی دوسرے تک رہنمائی ضرور کرتا۔ میں یہاں پر بھی وہی عمل دہراتا ہوں کہ مجھے جب بھی پروفٹ ملتا ہے اس میں سے اللہ عز و جل کے لیے صدقہ ضرور نکالتا۔ اللہ کی قسم صدقہ کیا ہے کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے جس نے اسے آزمایا ہو۔ صدقہ کرو اور صبر سے چلو، اللہ کے فضل سے خیر و برکتیں اپنی آنکھوں برستے دیکھو گے۔ نوٹ: جب آپ کسی مسلمان کو تنخواہ میں سے کسی صدقے کے لیے رقم مختص کرنے کا کہیں اور وہ اس پر عمل کرے گا تو آپ کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا صدقہ کرنے والوں کو ملے گا، اور صدقہ دینے والوں کا اجر میں کوئی کمی باقی نہیں ہوگی۔ سوچیں، آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے اور آپ کی وجہ سے آپ کے پیچھے کوئی صدقہ کر رہا ہوگا۔ نمبر 2، ایسے ہی اگر آپ نے یہ میسج آگے میسج کیا اور کسی نے صدقہ دینے کا معمول بنا لیا تو آپ کے لیے بھی صدقہ دینے والے کے مثال اجر ہے، جیسے میں نے اس میسج کو پڑھ کر صدقہ کرنے کا معمول بنایا۔ اور قسم کھا کر کہتا ہوں سب سے زیادہ فرق میری ذہنی حالت پر پڑا ہے۔ ایک ایسا اطمینان محسوس ہوتا ہے کہ جس کا جواب نہیں۔ مترجم: میرے عزیز، اگرچہ آپ طالب علم ہیں، آپ کو لگا بندہ وظیفہ ملتا ہے، تب بھی آپ تھوڑا بہت جتنا ہو جائے کچھ رقم صدقے کے لیے ضرور مختص کریں۔ اگر صدقہ کرنے والا جان لے اور سمجھ لے کہ اس کا صدقہ فقیر کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے تو یقیناً دینے والے کو لذت لینے والے سے کہیں زیادہ ہوگی۔ کہ آپ کو صدقے کے فوائد معلوم ہیں؟ خاص طور پر 17، 18، 19 کو توجہ سے پڑھیے گا، سن لیں۔ صدقہ دینے والے بھی اور جو اس کا سبب بنتے ہیں وہ بھی۔ نمبر 1، صدقہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ نمبر 2، صدقہ اعمال صالحہ میں افضل اعمال ہے اور سب سے افضل صدقہ کھانا کھلانا ہے۔ نمبر 3، صدقہ قیامت کے دن سایہ ہوگا اور اپنے دینے والوں کو ایک آگ سے خالصی دلائے گا۔ نمبر 4، صدقہ اللہ کے عذاب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور قبر کی گرمی میں ٹھنڈک کا سامان ہے۔ میت کے لیے بہترین ہدیہ اور سب سے زیادہ نفع بخش چیز صدقہ ہے اور صدقے کے ثواب کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے رہتا ہے۔ صدقہ مصفی ہے، نفس کے پاکی کے ذریعہ اور نیکیوں کو بڑھاتا ہے۔ صدقہ قیامت کے دن کرنے والے کے چہروں کا سرور اور تازگی کا سبب ہے۔ صدقہ قیامت کی ہولناک کے خوف سے ایمان ہے اور
اور گزرے ہوئے پر افسوس نہیں ہونے دیتا۔ نمبر 9، صدقہ گناہوں کی مغفرت کا سبب اور سیاست کا کفارہ ہے۔ نمبر 10، صدقہ خوشخبری ہے، احسان خاتمہ کی ہے اور فرشتوں کی دعا کا سبب ہے۔ نمبر 11، صدقہ دینے والا بہترین لوگوں میں سے ہے اور اس کا ثواب ہر اس شخص کو ملتا ہے جو اس میں کسی طور پر کبھی شریک ہو۔ نمبر 12، صدقے دینے والے سے خبر کثیر اور بڑے اجر کا وعدہ ہے۔ نمبر 13، خرچ کرنا آدمی کو مطمئن کی صف میں شامل کر دیتا ہے اور صدقہ کرنے والے سے اللہ کی مخلوق محبت کرتی ہے۔ نمبر 14، صدقہ کرنا جود و کرم کا اور سخاوت کی علامت ہے۔ نمبر 15، صدقہ دعاؤں کو قبول ہونے اور مشکلوں سے نکالنے کا ذریعہ ہے۔ نمبر 16، صدقہ بلا مصیبت کو دور کرتا ہے اور دنیا میں 70 دروازے برائی کے بند کرتا ہے۔ نمبر 17، صدقہ عمر اور مال میں اضافے کا سبب ہے، کامیابی اور وسط رزق کا سبب ہے۔ نمبر 18، صدقہ علاج بھی ہے، دوا بھی ہے اور شفا بھی۔ نمبر 19، صدقہ آگ سے جلنے، غرق ہونے، چوری اور بری موت کو روکتا ہے۔ نمبر 20، صدقہ اجر ملتا ہے چاہے جانوروں ہو اور پرندوں پر ہی کیوں نہ ہو۔ آخری بات، بہترین صدقہ اس وقت یہ ہے کہ آپ اس میسج کو صدقے کی نیت سے آگے شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ۔